دیر بات ہو آپ کو بات سمجھ میں آئے۔ شاعر کہتا ہے کہ یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، کہ ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ اور ایک شعر سنے، مقام مصطفیٰ سے ہے، مقام مصطفیٰ سے ہے جہاں کو آشنا کرنا، مسلمانوں کا شیبہ ہے محمد سے وفا کرنا، مسلمانوں کا شیبہ ہے محمد سے وفا کرنا۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ میرے عزیز۔ رات کے اس آخری حصے میں بیٹھے ہیں جو قبولیت کی گھڑی ہے، ایک پیغام آپ لے کے جائیں۔ تقریر کرنے نہیں آیا ہوں، بس حاضری لگانے کے لیے آیا ہوں۔ میرے عزیز، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین جانا پڑے۔ میرے عزیز اور محترم دوست، آج کے اس دور میں ہمارے معاشرے کے اندر جو بد عملی ہے اور عشق مصطفیٰ کی جو کمی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، علم نہیں ہے۔ اس لیے کہ علم وہ روشنی ہے جو بھٹکے ہوئے انسان کو روشنی کے دہانے پہ لا کے کھڑا کرتا ہے، جو انسان کو جینا سکھاتا ہے، چلنا سکھاتا ہے، بولنا سکھاتا ہے، ادب سکھاتا ہے، تہذیب سکھاتا ہے، طریقہ سکھاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، زمانے میں کوئی انقلاب دولت کے ذریعے سے نہیں پیدا کر سکتا ہے، سرمایہ کے ذریعے سے پیدا نہیں کر سکتا ہے۔ میرے عزیز، دولت تو ہر انسان کے پاس آ سکتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ دولت پانے کے بعد وہ مغرور ہو جائے، سرمایہ پانے کے بعد وہ مغرور ہو جائے، مکان خریدنے کے بعد وہ تکبر کے نشے میں چور ہو جائے۔ مہنگی گاڑی میں بیٹھنے والا انسان ہو سکتا ہے کہ خود کو بڑا سمجھنے لگے، لیکن علم ایک ایسی دولت ہے جسے پا لینے کے بعد انسان چھوٹے اور بڑے کے فرق کو سمجھنے لگتا ہے۔ انسان اپنے اندر یہ بھول جاتا ہے کہ یہ غریب ہے، یہ امیر ہے، کیونکہ جو انسان ہر کسی سے پیار کرتا ہے وہ ایک ہی ذریعہ ہے جسے علم کہا جاتا ہے۔ علم بتاتا ہے کہ کوئی گورا نہیں ہوتا، علم بتاتا ہے کہ کوئی کالا نہیں ہوتا، کوئی اجلا نہیں ہوتا، کوئی غریب نہیں ہوتا، کوئی امیر نہیں ہوتا، سب ایک ہوتے ہیں۔ علم ہمیں مزاج دیتا ہے۔ میرے عزیز اور محترم دوست، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اپنے صحابہ کو سکھایا اور بتایا کہ علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم سیکھو۔ اور جب آپ نے اپنے صحابہ کو یہ طریقہ بتایا تو آپ دیکھیں ایک وقت ایسا آیا، ایک گھڑی ایسی آئی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ تھے سب نے علم کی دولت کو پا کر زمانے میں انقلاب پیدا شروع کرنا کیا، زمانے میں انقلاب پیدا کیا، زمانے کے اندر انقلاب پیدا کیا۔ آج دنیا میں بڑے بڑے یونیورسٹیاں موجود ہیں، بڑے بڑے کالج موجود ہیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے جانثاروں کو پیغام دیا تھا، میرے نبی کے جانثاروں نے جو تعلیم حاصل کی تھی، آج بڑی سے بڑی یونیورسٹیاں ان صحابہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، ان صحابہ کے طرز زندگی پہ عمل نہیں کر سکتی ہے۔ اس لیے میرے عزیز، علم ایک ایسی دولت ہے جو انسان کو چلنا سکھاتا ہے، بولنا سکھاتا ہے۔ پیغام آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ کو اگر بھوکا رہنا پڑے، آپ کو اگر کسی کے کھیت میں نوکری کرنی پڑے، کسی کے گھر میں جا کے برتن مانجنی پڑے تو آپ مانجے، لیکن اپنے بچوں کو علم سکھائے۔ علم سے مراد حدیث رسول ہے، قرآن پاک کی تعلیم ہے۔ جب یہ تعلیم آپ کا بچہ سیکھے گا اور جب وہ حدیث رسول جانے گا، قرآن کی تعلیم کو وہ جانے گا، جب ہماری ماں بہنیں قرآن پڑھنا جانے گی، میرے آقا کی شریعت کو جانے گی، تو آپ یہ بتائیں میرے دوست، ایک بچہ انجینئر تو ہو سکتا ہے، ڈاکٹر تو ہو سکتا ہے، اسکالر تو ہو سکتا ہے، پروفیسر تو ہو سکتا ہے، مہنگی گاڑی میں تو بیٹھ سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ کا غدار کبھی نہیں ہو سکتا ہے، رسول پاک کی شان میں بے ادبی کبھی نہیں سن سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس علم ہے اور علم کے ذریعے سے اس نے عشق مصطفیٰ کو حاصل کیا ہے۔ عشق مصطفیٰ کو حاصل کر کے زمانے کو وہ بتانا چاہتا ہے کہ دولت الگ
چیز ہے, شہرت الگ چیز ہے, انجینئر ہونا الگ چیز ہے, اور سب سے پہلے مصطفیٰ کا غلام ہونا یہ سب سے بڑی بات ہے. تبھی وہ زمانے میں کہے گا کہ اے زمانے کے لوگوں, اپنی دولت کو, اپنے پیسے کو, اپنی چاہت کو, ہر ایک چیز کو مصطفیٰ کے قدموں پہ جانثار کر دو, اور زمانے کو بتا دو کہ مقام مصطفیٰ سے ہے. جہاں کو آشنا کرنا مسلمانوں کا شیوا ہے, محمد سے وفا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. مسلمانوں کا شیوا ہے, محمد سے وفا کرنا. میرے عزیز اور محترم دوست, وقت کی نزاکت ہے, انشاءاللہ تعالی پھر کبھی میری گفتگو ہوگی تو انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے تقریر کروں گا. یہ چند دعائیہ کلمات تھے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم تمامی حضرات کو انہی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.